الحمد للمجد والعلا والصلاة والسلام على صاحب الأمن والهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے واجب الاحترام علماء کرام اور تشریحان علوم نبوت طلباء اعزام، آج کے اس تقریری مقابلے میں جس موضوع پر نطق و بیان کی گرہ کھولنا چاہتا ہوں وہ ہے حرمت سود. عزیزان من، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں سود کا رواج عام تھا. مشرکین اور یہود سودی لین دین اور سودی تجارت میں ملوث تھے. سودی نظام کے ذریعے سرمایہ دار قسم کے لوگ غرباء کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. مگر جب اسلام آیا، عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی تو اللہ نے سود جیسی لعنت پر ضربکاری لگا کر اسلامی معیشت کی بقا کا بندوبست کیا، اور اللہ نے حکم فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ بے جو کہ جانبین کی حاجت پر آوری کا ذریعہ ہے وہ جائز اور حلال ہے، اور سودی معاملہ جو کہ حاجت مند کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا سبب ہے وہ حرام ہے. سامعین ذی وقار، سود کہتے کسے ہیں کہ کسی شخص کو دیے ہوئے قرض پر طے کر کے کسی بھی قسم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کرنا سود کہلاتا ہے. اسلام میں کفر کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی مذمت بیان کی گئی ہے وہ سود ہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق اتنی سخت دھمکی کیوں دی؟ اس لیے کہ سود ایک ایسا وائرس ہے کہ جس کے سامنے معیشت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. آج اسی سود کی وجہ سے تمام زندگی پرور چیزیں مہنگائی کے اس آسمان تک جا پہنچی ہیں جہاں غریب کو کجا اوسط درجے کے وسائل رکھنے والے کی بھی رسائی ممکن نہیں. آج اسی سود کی وجہ سے ظالمانہ ٹیکس کا بوجھ عوام کے ناتواں کرنے اٹھا رہے ہیں. آج اسی سود کی وجہ سے تمام زندگی پرور چیزیں اور ہم اجتماعی غلامی میں جھگڑے جا رہے ہیں. آج اسی سود کی وجہ سے ہم IMF کے تلے چاٹ رہے ہیں. آج اسی سود کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. آج اسی سود کی وجہ سے ہم بھیک کا کشکول لے کر غیروں کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں. ان تمام تباہیوں کی بنیادی وجہ دوستو صرف اور صرف سود ہے، جس کے متعلق شاعر خوب تڑپ کے کہتا ہے وہ مسلمانوں برے اعمال کی تعزیر ہے یہ، بیانت آپ کی تعبیر ہے یہ، مسلط ہے قانون غیر ہم پر ہماری قوم کی تقدیر ہے یہ. سامعین ذی وقار، خدا گواہ ہے آج اگر اصحاب اقتدار شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے حکم پر منعقد کردہ حرمت سود سیمینار میں جتنی بھی قراردادیں منظور کی گئی ان تمام قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے NIT یونٹ، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، پینشن فنڈز، سیونگ فنڈز اور کنزیومر فائنانس کے دوسرے شعبوں سے سود کا خاتمہ کر دیں، اور مسجد کے ممبر محراب سے لے کر اقتدار کے ایمانوں تک، سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، غریب کی جھونپڑی سے لے کر امیر کے محل تک، کارکن کے ناموں سے لے کر سیاستدانوں کی جیت تک، پرائیویٹ کلینک سے لے کر سرکاری ہاسپٹل تک، اسکول کے بیڈ سے لے کر یونیورسٹی کے آڈیٹوریم تک، ہر جگہ سود کے خلاف متحرک ہو جائیں تو دوستو پھر لوگ زندگی کے لیے نہیں ترسیں گے بلکہ زندگی کی خوشیاں ان کی قدموں کا بوسہ لیں گی. ایک سنہرے مستقبل کا سورج طلوع ہوگا اور IMF کے چوکل سے نکل کر ایک آزاد اور مضبوط معیشت کا آغاز ہوگا. آخر میں اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ مسلمانوں، دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے تو ایک رہو، دیمک کی طرح
کو سود مٹانا یہ ناسور ہے کر تو ایک رہو وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.